فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بھائی کا سوال ہے کہ سردیوں میں بلا وجہ غسل مؤخر کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو غسل جنابت ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، دو چیزوں نے ان کو برباد کر دی ہے۔ ایک زبان کے ذائقے نے، زبان کے ذائقے نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں کافر بنا بنا کر ملٹی نیشنل کمپنیاں بھیجتی ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے بچے کھاتے ہیں، کھانے سے ان کو دودھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ ذرا دیکھیں، ٹافیز، چاکلیٹ کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بچہ کہتا ہے میں نے دودھ نہیں پینا، میں نے گوشت نہیں کھانا۔ گوشت کھائے گا تو الٹی آئے گی اس کو۔ سنتے جائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس سے ہماری جو اولادیں ہیں نا، زبان کا ذائقہ بگڑا ہے، ان کو دیسی۔ اب کئی بچے ہیں ساگ نہیں کھاتے، دالیں نہیں کھانی، سبزیاں نہیں کھانی، کدو نہیں کھانے۔ اب ہمارے نبی کی پسندیدہ غذا کدو ہے، ساڈے بچیاں نوں سنگو تھلے نہیں لگتا۔ ہزار بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ کڑوی سبزیوں میں رکھا ہے، کریلے میں۔ ہر یہ ماشاءاللہ کئی بندے ہیں جو ایف ایس سی ان کی تعلیم ہے، یہ مائکروسکوپ جو ہوتی ہے نا، آپ مائکروسکوپ میں آلو دیکھیں، آپ مائکروسکوپ میں گوبھی کو دیکھیں، جتنی سبزیاں سب کو دیکھیں، سب میں کیڑے ہوں گے۔ کیڑے، یہ جو دہی ہے نا، لوگوں نے نہیں دیکھا، دہی میں بھی کیڑے ہیں، وہ کیڑے فوراً معدے میں غذا کو ایسے کھا جاتے ہیں۔ تو کریلا ایسی سبزی ہے، وہ ان ساری جو چیز بادی ہے اس میں کیڑے ہیں۔ ڈاکٹروں کو، سائنسدانوں کو نظر آتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ کریلا ایک ایسی سبزی ہے، وہ اس کا علاج ہے۔ یہ جگر کا کینسر اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ نبوی غذائیں نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور کافر جو ہے اسی طرح یہ لباس ہے، پاکستانی لباس سب سے زیادہ شریعت کے قریب ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ ایک ایسا لباس ہے کہ امیر غریب کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی یہ جو کلاسز برانڈز وائز لوگ کپڑے پہنتے ہیں نا، مونو لگے ہوئے ہیں، جی یہ جنید جمشید ہے، مذہبی بھی ہے لیکن ہمارے ریٹ انگریزوں سے بھی اوپر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، سلوار قمیض عبادات کے لیے، سونے کے لیے، جانے کے لیے، میزبانی کے لیے بہترین لباس ہے۔ لیکن آپ دیکھیں برانڈ، ہماری جو یہ جتنے بھی سکول ہیں، ایجوکیٹر ہے، دار ارقم ہے، الائیڈ ہے، یہ سارے سکول اور اس جیسے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے بچوں کو برانڈز، سن آف برانڈز بنا رہے ہیں، کہ کافروں کی مصنوعات کا غلام بنا رہے ہیں۔ کہ بندہ کہتا ہے میں سلوار قمیض کنفرٹ، ایڈا تو کٹ انگریز دا پتر، بندہ ترول مارے منہ تے۔ بھئی تیرے باپ دا لباس، تیرے دادے دا لباس، تیرے نبی دا لباس، جنہ دا کلمہ پڑھے انہاں دا لباس، تے تو آنا میں سلوار قمیض دے وچ کمفرٹ نہیں ایڈا۔ تو یہ جو ہے نا ادارے ہم سے پیسے بھی لے رہے ہیں، صرف پیسے نہیں لے رہے، ہماری اولادوں کو ہم سے چھین رہے ہیں۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے سارے کی، کہ ہمیں اٹھائے، بٹھائے، دبائے، کھلائے، وقت دے، گپ شپ کرے، فٹے منہ ہی نہیں پوچھتے ماں پیوں نے، وہ اسی معرومی کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ جو اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، ان کے ماں باپ ہسپتالوں میں نہیں مرتے، وہ محرومیوں کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو کے مرتے ہیں۔ پھر سردی ویسے غسل کو مؤخر نہیں کرتے۔ ایک اور چیز بڑی اہم، ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، یہ نہانے سے بھی بڑا گھبراتی ہے۔ ہاں، غسل فطرت ہے، غسل نہانے سے انسان کو محبت ہونی چاہیے، سردی ہو گرمی ہو، روزانہ انسان کو نہانا چاہیے۔ انسان جب نہائے گا اس کو تازگی محسوس ہوگی۔ اب جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف دی ہے کہ اچھا بھائی تو سو جا، ٹھیک ہے، اچھا بھائی سردی ہے
تو کچھ وقت نکال لے، لیکن بلا وجہ غسل کو لیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے کہ نمازیں 2 3 اکٹھی کر دے. جب ٹائم کٹل وضو کرنا ضروری ہے نہیں، کہ ویسے بھی ہو سکتا اگر سردی ہے تو وضو کے بغیر بھی سو سکتا ہے. ہاں جی، بہتر ہے وضو. ہاں جی، وضو کر لے تو بہتر ہے. مطلب آج کل غسل شاور تل اوکے پہلے سے سنت دی کبھی ٹاپ پہ چلتے ہو شاور کے نیچے نہانا اگر اس میں غفلت نہ ہو، کئی لوگ شاور کے نیچے نہاتے ہیں، بدن کو ملتے نہیں ہیں. اصل چیز ہے سنت کیا ہے کہ آپ بالٹی سے بھی نہا سکتے ہیں، ٹب سے بھی نہا سکتے ہیں. ٹب اور بالٹی میں نہانے کا فائدہ ہے آپ خود بخود ایسے اپنے بدن کو ملیں گے. ڈبہ ڈالیں گے ایسے ایسے ایسے، ٹانگوں کو ایسے. شاور کے نیچے انسان جب بھی نہائے ملے، شاور کے نیچے اپنے آپ کو ملے تو درست ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں. نظر بد کے اندر حسد بھی ہے، حقارت بھی ہے، غصہ بھی ہے، دھتکارنا بھی ہے، اس کی بربادی چاہنا بھی ہے. یہ چیزیں نعمت کا چھن جانا، یہ سب نظر بد میں ہے. واش روم اور غسل خانہ اکٹھا ہو تو غسل ہو جاتا ہے جی. آپ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو ہو جائے گا غسل. یار میاں بیوی کے مسائل دین کا حصہ ہے. جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اس کے لیے جو اسلام نے الفاظ بیان کیے یہ بھی اسلام کی سچائی کی علامت ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اسلامی طریقے سے ان مسائل کو بیان نہیں کرتے، لیکن گنونے کام کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. تو ہماری مجلس میں بیٹھنے والے جب ہم سے وہ دین سیکھتے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہے. بیوی کے قریب کیسے جانا ہے، خامد کے قریب کیسے ہونا ہے، میاں بیوی کو اللہ رسول نے بتایا ہے. یہ چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اور مطلقاً کہ بالکل ہم سیکس ایجوکیشن جو ہے اس کے مخالف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سیکسول اویئرنس ہو اسلامی طرز پر. کس طرز پر؟ اسلامی طرز پر. وطر کا تعلق جو ہے وہ سفر میں 3 ایک سے نہیں ہے. وہ اپنے شہر میں ہو، وہ بیرون شہر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی کبھی وطر نہیں چھوڑا تھا. آپ نے صرف 1 رات وطر چھوڑا ہے حج کے دوران، جو آپ مزدلفہ میں لیٹے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجر کی سنت نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑی تھی اور وطر بھی نہیں چھوڑا تھا. تو وطر 3 ہی پڑھ لیں، 3 کبھی کبھار 1 پڑھ لیں. نبی نہیں، سفر کے علاوہ بھی 1 پڑھا جا سکتا ہے. آپ تھکے ہیں جی، کبھی کبھار.